بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ جو کڑی اور جو سیریز ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کڑی اور اس سیریز کے جو ہے چوتھے حصے میں ہم داخل ہیں، اور الحمدللہ ہم نے پچھلے حصے کے اندر جو ہے توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والوں کے تعلق سے دیکھا کہ جو توحید کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور مکمل طور سے پورا کرتا ہے وہ سیدھے جنت میں چلا جائیں گا۔ اور ہم نے تمام باتیں بہرحال اس تعلق سے دیکھی، توحید کی اہمیت دیکھی، اور میں سمجھتا ہوں آپ تمام چیزیں سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا ٹاپک توحید اور شرک ہے، اور ہم توحید اور شرک کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں۔ ویسے توحید کا ٹاپک ہے لیکن شرک اس کے اندر خود آتا ہے، اس لیے کہ وہ نہ آئے تو پھر توحید کو سمجھنا بھی ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ جہاں توحید ایک اللہ کو ماننا ہے تو پھر شرک ایک اللہ کے ماننے کے اندر یا تو کسی کو شریک کرنا ہے یا تو سرے سے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا ہے، شرک یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم شرک کے تعلق سے بھی دیکھیں گے۔ اب جب سوال یہ آتا ہے کہ یہ لیکچر سیریز مسلمانوں کے لیے ہے تو کیا مسلمان بھی شرک کرتا ہے؟ ہاں، مسلمان بھی لا علمی جہالت میں شرک کرتے ہیں، یاد رکھیے، اور کثرت سے کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے اس زمانے کے اندر کہ مسلمان جو اپنے توحید کے بالمقابل اس کے شرک سے پہچانا جاتا ہے۔ فلموں میں دیکھ لیجیے مسلمان کی پہچان کیا ہے، میں ایک ایک چیز کو وضاحت نہیں کر رہا ہوں، سمجھ جائیے۔ مسلمان کی علامت یہ رہیں گی کہ اس کے سر پہ ٹوپی رہیں گی، آنکھوں میں سرما رہیں گا، اور گلے میں ایک چیز لٹکی بھی ہوگی، اسی سے پتہ چلے گا یہ سچا مسلمان ہے۔ تو پتہ چلا ہمارے شرک سے ہم لوگ پہچانے جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ یورپ میں جب مسلمان پہلی بار داخل ہوئے تو ان کے توحید کے مقابلے میں ان کے شرک سے زیادہ پہچانے گئے، سمجھ رہے ہیں بات؟ لہٰذا یہ چیز کو سمجھنا ضروری ہے، چونکہ جو اسلام ان تک پہنچا وہ صحیح لوگوں کے ذریعے نہیں پہنچا۔ نتیجتاً جس اسلام کو انہوں نے دیکھا اس کے اندر نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کوئی اس کی اہمیت نہیں تھی، اس کے اندر کسی کے پیچھے چلنا ان کی کامیابی کا ضمانت تھی، بس کسی کے پیچھے چل لو اور آپ کامیاب ہیں۔ لہٰذا لوگ جوق در جوق لوگوں کے پیچھے چلے، اس لیے کہ ان کی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا ذمہ ان کا ہوتا تھا، اب ان کو چونکہ مان لی، ان کا ذمہ تھا آپ کو جنت میں لے جائے، سمجھ رہا؟ حالت یہ تھی، تو مسلمان اپنی شرک سے پہچانے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے توحید کو ہم جہاں سیکھتے ہیں وہاں شرک بھی سیکھیں۔ تو ہمارے اس لیکچر سیریز میں توحید اور شرک دونوں کی باتیں کچھ نہ کچھ حد تک چلتے رہیں گی، لیکن جہاں توحید کو ایک اللہ کو ماننے کو ایکسپلین کریں گے وہیں شرک کو بھی اتنا یا اس سے زیادہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ توحید اور پختہ ہو ہماری۔ ورنہ ایسا ہو جائیں گے کہ آپ کو اگر صرف پازیٹیوس معلوم ہے اور اس چیز کے نیگیٹو نہیں معلوم ہے تو ہوگا یہ کہ آپ توحید پہ تو عمل کریں گے لیکن پتہ نہیں انجانے میں کب شرک آپ کے اندر داخل ہونا پیچھے کے دروازے سے شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں اچھائی کا حکم دیتے ہیں، عمل بالمعروف کا ہمیں حکم ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، تو وہیں ہم کو نہیں عن المنکر کا بھی حکم ہے، مطلب برائی سے روکنے کا بھی حکم ہے۔ تو جہاں توحید اچھائی ہے تو شرک برائی ہے۔ تو آئیے ہم جو ہے شرک کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھتے ہیں، اور شرک سے ڈرنے کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ اس معنی میں کہ ہم کو شرک سے ڈرنا چاہیے۔ ڈرنا اس معنی میں چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں ہم اس کو کر بیٹھیں۔ شرک سے ڈرنا بولے تو اس معنی میں نہیں کہ جیسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اسے ڈر رکھنا، اس معنی میں نہیں، لیکن اس معنی میں کہ انسان ہونے کے ناطے ہم کوشش تو کریں گے اللہ کی عبادت کرنے کی، اس کے راستے پہ چلنے کی، اس کو ایک مانیں گے، اسی سے مانگیں گے، اسی سے دعائیں کریں گے، اسی سے آہ بکا کریں گے، اسی سے گزارشات کریں گے، اولاد اسی سے مانگیں گے۔ مال کا دینے والا وہ ہے، مال کا لینے والا وہ ہے، زندگی کا دینے والا وہ ہے، زندگی کا چھیننے والا وہ ہے، یاد رکھیے صحت کا دینے والا وہ ہے، بیماری کا بھیجنے والا وہ ہے۔ ہر چیز کے لیے ہم اسی کی طرف لوٹ لوٹ کے جائیں گے، پلٹ پلٹ کے ہر بار جائیں گے، لیکن اس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اگر شرک کا علم نہ رکھیں، اس سے جو ڈر ہونا چاہیے وہ نہ رکھیں تو شرک ہم میں آ جائیں گے۔ اور یہ بات عام ہے، جیسا کہ صحابہ کو نفاق سے ڈر تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ روایت کے اندر ہے کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ خود ایک مرتبہ نکلے راستے سے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو راستے میں ملے اور کہا کہ حنظلہ تم منافق ہو۔ ابوبکر صدیق نے کہا مجھے بھی ڈر لگتا ہے، اس لیے گھر جاتے تو ایمانی کیفیت الگ ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کے سامنے الگ ہوتی ہے۔ تو صحابہ بھی دیکھیے ڈرتے تھے نا، مطلب گناہ سے، برائی سے، معصیت سے، اور نفاق تو کفر کی سب سے خطرناک، سب سے گھٹیا قسم یاد رکھیں، تو صحابہ ڈرتے تھے۔ تو اسی طرح شرک تو اور ڈینجرس چیز ہے، تو شرک سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ اپنے آپ کو ہم توحید پر رکھیں، اور شرک سے اپنے آپ کو جہاں توحید پر رکھتے ہیں وہاں بچایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو موحد ہونے کا یا توحید پرست ہونے کا یہ تقاضا ہے، ایک مسلمان ہونے کا تقاضا ہے، جہاں توحید کا علم رکھتے ہیں وہیں ہم کو شرک کا بھی علم ہونا چاہیے، توحید کا بھی کمپلیٹ نالج اور شرک کا بھی کمپلیٹ نالج، مکمل۔
سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسے ہم نماز سیکھتے ہیں، روزہ سیکھتے ہیں، زکوٰۃ حج سیکھتے ہیں، اس کے مسائل سیکھتے ہیں، کب نماز ہوتی ہے، کب نہیں ہوتی وغیرہ، تو توحید کے بارے میں توحید سیکھنا چاہیے، توحید کی نفی کب ہوتی ہے وہ بھی سیکھنا چاہیے، مطلب شرک بھی سیکھنا چاہیے، ہم کو یہ سب چیزیں بھی سیکھنا چاہیے۔ بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے سلیبس میں، ہمارے عربک میں، ہمارے انسٹیٹیوشنس میں، ہمارے ٹیوشنس میں، ہمارے مکاتب کے اندر اس کی اہمیت کو اتنا نہیں بتایا جا رہا، یا اس انداز سے نہیں بتایا جا رہا کہ ہمارے عام عوام جو ہے توحید کیا سیکھے اور شرک کیا سے بچے۔ خواص کی الگ بات ہے، خاص لوگوں کی الگ بات ہے جو سیکھتے ہیں، لیکن عام طور سے اس کا کوئی نظم نہیں ہوتا ہے کہ عقیدے کا بیان، توحید کا بیان، شرک نہیں ہوتا ہے، بس ڈائریکٹ کلمے سیکھ لیے، 5 کلمے بنا دیے ہم نے، 1 2 3 4 5 ترتیب بھی ہماری دی ہوئی، حالانکہ ایسے کوئی ڈکٹیٹڈ 5 کلمے تھوڑی دی ہوئی کہ کلمہ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول، کلمہ نمبر 2 ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن کلمے بنا دی وہ سیکھتے ہیں ہم، 5 وقت کی نماز سب سیکھ رہے ہیں، لیکن عقیدے سے نہیں شروع ہو رہے ہمارے قاعدے، ہماری چیزیں، بچوں کی تربیت کا پارٹ عقیدے سے ہونا، ہماری تربیت کا پارٹ یسر القرآن سے ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کو عقیدہ بھی سکھانا چاہیے، کیونکہ جب قرآن سیکھنے آتا ہے 4 5 سال کا ہو جاتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ اتنی عمر تک آپ نے بچوں کو توحید نہیں سکھائی؟ چاہیے۔ بہرحال چلیے، تو شرک سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس کا تقاضا ہے توحید کا، کہ ہم شرک بھی جانیں، موحد ہونے کا یاد رکھیے، اور اس کی تمام شرک کی اقسام کو بھی ہم جانیں، جیسے ہم توحید کی اقسام کو، توحید کیا ہے اس کو ہم دیکھتے رہیں گے آنے والے لیکچرز میں بھی، لیکن ابھی ہم جو ہے شرک اور اس سے ڈر کے تعلق سے کچھ باتیں میں رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں آیت بیان کی، یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ ہمیں شرک سے بہت ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ چونکہ اللہ نے گناہ بیان کیے تو گناہ کرنے سے ہمیں ڈرنا چاہیے، تو شرک بھی یاد رکھیے اللہ نے بیان کیا، اور یہ آیت اتنی جس کو ہم کہیں گے خطرناک ہے، اگر اس کے معنی کو آپ سمجھے کہ ہمیں شرک سے ڈرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے یقینا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے گئے کو معاف نہیں کرتا، یا شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا، ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ چاہے تو معاف کر دے۔ بہت ڈرانے والی آیت ایک طرح سے کہ ان اللہ لا یغفر، اللہ معاف نہیں کرتا، اب اللہ نے بول دیا۔ اب جو چیز معاف نہیں ہوتی تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے وہ چیز کہیں ہو نہ جائے ہم سے۔ اور کب معلوم ہوگا شرک سے ہم بچ رہے ہیں، شرک ہم سے نہ ہو؟ جب شرک کا علم ہمیں ہو کہ شرک یہ ہے، شرک یہ ہے، شرک یہ ہے، تو جہاں ہمیں توحید کا علم سیکھنا ہے وہاں شرک کا بھی سیکھنا ہے، تو ہم توحید کے بارے میں بھی دیکھتے آ رہے، بیچ بیچ میں شرک کے بارے میں بھی سیکھتے چلے جائیں گے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، یاد رکھیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی بھی حال میں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں اسی تو اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تو اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ما یشاء، اللہ معاف نہیں کرتا۔ اب یہ شرک تو ایسا عمل ہے مغفرت سے ہی دور کر دیتا اللہ تعالیٰ کی، اگر اس پہ مر گیا انسان، یہ اس کے لیے جو توبہ نہ کرے، یاد رکھیں توبہ جو کر لے تو بس پھر تو کیا ہے، توبہ تو ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی شان ہی ایسی نرالی ہے، اس کی ذات ہی ایسی نرالی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بس معاف کرنا چاہتا ہے، اس کو سزا دینے میں کوئی مزہ نہیں آتا اپنے بندوں کو، چونکہ اس کی محبت بندوں سے بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جو محبت ہے، الفت ہے، رحمت ہے، اس کے 100 پارٹس کیے، ایک پارٹ، ایک حصہ دنیا میں بھیجا، اسی ایک حصے کا نتیجہ ہے جو ماں بچے سے محبت کرتی ہے، جانور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، شفقت اور رحم ہم ایک دوسرے پہ کرتے ہیں، 99 ریزروڈ ہے اس کے پاس اپنے لیے، وہ جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا کسی کو، گویا ڈالنا چاہے تو سب کو ڈال سکتا ہے، جہنم بہت بڑی یاد رکھے، لیکن وہ ڈالنا نہیں چاہتا ہے، وہ تو بس معافی دینا چاہتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ان اللہ لا یغفر، اس نے خود بیان کر دیا اصول کی، وہ معافی نہیں کرتا، مغفرت نہیں کرتا، جو اس کے ساتھ شرک کرے تو ہمیں شرک سے بچنا چاہیے بھائی، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ اللہ کی مغفرت اور معافی جو لوگ چاہتے ہیں وہ لوگ میری بات کان کھول کے سن لیں، سب سے پہلے شرک سے بچے، ورنہ آگے کے راستے آٹومیٹک بند ہے آپ کے۔ لا یغفر، اب جب مغفرت ہی نہیں ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو پہلے تو آپ یہ شرط کو پورا کرے کہ توحید پہ رہے اور شرک نہ کرے، تو پھر مغفرت کی اب توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ورنہ مشرک اور کافر کے لیے کیا توبہ، چاہے کتنا ہی معافی مانگنے اللہ سے، جب تک توحید پہ نہیں آتا، توحید مطلب شرک کرتے چلا اور معافی مانگتے چلائے، کچھ نہیں ہونے والا۔ ہمارا حال وہی ہے، شرک کا علم نہیں ہونے سے ہم دھڑلے سے شرک کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے توبہ بھی چالو ہے، جنت کے مقامات بھی مانگے جا رہے ہیں، نعمت کا بھی سوال ہو رہا ہے، دنیا میں پستی میں کیوں جا رہے ہیں اس کے بارے میں گزارشات اور شکایتیں بھی ہو رہی ہیں، اللہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، پہلے اس چیز کو تو پکڑو جو اصل ہے۔ تو اللہ نے چونکہ راستہ بند کر دیا مغفرت کا، یہ کہہ رہے ہیں اللہ لا نہیں معاف کریں گا ایو شرک ابھی، جو شرک کریں گے سب، مطلب یہ شخص نہیں جس سے مر جائے، یاد رکھیے جو زندہ ہے توبہ کے دروازے کھلے، جس نے بھی کیا کھلا اور چھپا شرک اللہ سے معاف، ٹھیک، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ گناہ چاہے تو معاف کر دیں گا، اور اس کے علاوہ بھی گناہ جو معاف ہوں گے اس کی وجہ کیا بنیں گی؟ توحید، شرک نہیں بنیں گے۔ ہم پچھلے جو لوگ نے پچھلے ہمارا سیریز کے پارٹس لیکچرز نہیں دیکھے وہ دیکھے جا کے، توحید بیسس ہے، توحید کے بیسس پہ ہی گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ دیکھ چکے ہم لوگ، اور شرک وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے مغفرت کے راستے بند ہو جاتے ہیں، یہ بات دیکھ رہے ہیں ہم، اس لیے شرک سے ڈرنا چاہیے۔ تو توحید وجہ بنتی ہے گناہوں کی معافی کی، اور شرک وجہ بنتی ہے مغفرت کے دروازوں کے بند کرنے۔
تو اب تہیا کر لو ٹھالنے کی شرک تو بھیا نہیں ہے. شرک اتنی خطرناک بات ہے، اس لیے میں نے کہا اس سے ڈرنا چاہیے. چیپٹر اس لیے باندھا گیا شرک سے ڈرنا چاہیے، یہ مغفرت کے راستے بند کر دیتی ہے، دروازے بند کر دیتی ہے. یاد رکھیے اس کے علاوہ اللہ گناہ چاہے تو معاف کریں گا، وہ اس لیے کہ وہ توحید پر ہوں گا بندہ، اور توحید کی وجہ سے گناہ معاف ہوں گے. اور کیسے ہوں گے ہم نے بات رکھی تھی، یا تو گناہ کیا توبہ کر لیا تو پھر تو معاملہ ختم ہوا، گناہ کیا تھا لیکن توبہ نہیں ہوئی تو یا تو اللہ چاہے تو معاف کر دے اپنی رحمت سے، یا چاہے تو گرفت کرے اور سزا دے کر پھر معافی کرے. لیکن معافی انشاءاللہ ہے، لیکن مشرک کی معافی نہیں ہے جس کا خاتمہ اس پہ ہوا. زندگی کیسی گزری کوئی مسئلہ نہیں، مرنے سے پہلے شرک کو چھوڑ دیا ہو، توحید کو اختیار کر لیا ہو، دل سے یہ چیز کی انشاءاللہ اس کا نہیں. پھر وہ کتنی دیر پہلے کتنے دن فرق نہیں پڑتا، بس سچے دل سے توحید کو مان لیا اور شرک سے توبہ کر لی، بس انشاءاللہ اس کی مغفرت کے لیے وہ کافی ہوتی، چاہے اس کے چند منٹوں چند گھنٹوں بعد بھی اس کو موت آ جائے، اعمال کا وقت اس کو مطلب نہیں ملا. حدیث نے ایک شخص نے آیا اور ایمان قبول کیا اور جنگ کا موقع تھا، جنگ میں چلا گیا، جنگ میں ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا گیا اس کی شہادت کو تو آپ نے کہا تمہارے بھائی نے کم وقت میں زیادہ فائدہ اٹھا لیا، ایمان لائے تھے، اگلی نماز کا ٹائم بھی نہیں ہوا، ختم، اور جنت بھی چلے گئے، کم وقت میں زیادہ فائدہ اٹھا لیا. ٹھیک ہے، تو توحید بڑی ہے. شرک سے ڈریے اس لیے کہ یہ آپ کی مغفرت کے، میرے مغفرت کے راستے بند کر دیتی ہے. اب ہم کچھ شرک کیا ہے جانیں. اب شرک کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں، علماء نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے الگ الگ اس میں، جیسا کہ شرک اکبر، شرک اصغر، یہ ایک دم کامن ہے. تو لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا، گزارش تو یہ کہوں گا، بعض اہل علم اس پہ فتوی موجود ہے، شرک تو شرک ہے. اس آیت کے اندر کہیں بھی کچھ آگے پیچھے نہیں کہا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک، شرک تو شرک.